مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، آج جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایسی عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور فیض عالم کی چوکھٹ سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے، اور مدینہ شریف سے سند ولایت لے کر جب تاجدار ہندوستان چراغ چشت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے تو سیدھا لاہور حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ سے فیض یاب بھی ہوتے رہے، اور جب جانے لگے تو لوگوں کو حضور فیض عالم کا تعارف اس طرح کروایا جو رہتی دنیا تک ہر عام و خاص کی زبان پر ہے، اور یہ کسی نقیب کا دیا ہوا لقب نہیں ہے اور کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی اور حضور سرکار کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہندوستان کے تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے الفاظ ہیں، جو نہ تو تصنع ہے، نہ کسی پیسوں کے لالچ میں لقب دیے گئے ہیں، اور نہ یہ ایسے القاب ہیں جو لوگ بس ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ یہ ایسے القاب تھے جو حقیقت پہ مبنی تھے، فیض عالم کی چوکھٹ پہ آج تک لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، لاہور میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ایسا تعارف کروایا اور فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو اصلی حسینی سید یہاں سوئے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ کوئی عام ہیں۔ تعارف کرواتے ہوئے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا یہ گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنج بخشے فیض عالم، یہ فیض کا خزانے بخشنے والے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ فیض لاہور یا فیض پنجاب، کہا فیض عالم، کہ پورے عالم میں جو فیض کے خزانوں کو بانٹنے والے ہیں وہ ہیں یہ سرکار، جن کا نام حضور مخدوم حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری آپ سرکار کا ذکر خیر کرتے ہوئے آگے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، پھر کہا نا کی سارا پیر کامل، جو ناقص ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں، اور کاملاں رہنما، اور جو پہلے سے کامل ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش حضور فیض عالم آپ سرکار کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ یقیناً صاحب مزار جو ہوتے ہیں وہ اپنے عرس کے دن خاص توجہ فرماتے ہیں، احباب کو حاضر بھی ہونا چاہیے، اور گاہے بگاہے ویسے بھی جب بھی کوئی احباب آپ لاہور جائیں تو ضرور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، اور فقط اولیاء کرام ان کو آپ فقط ان کی شانیں نہ پڑھا کریں بلکہ ان کی سیرت کو بھی پڑھا کریں، اور ان کی سیرت کا جو یہ حسین باب ہے ان کو کھولا کریں اور ان پہ عمل کیا کریں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضور فیض عالم آپ سرکار اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، اور سلطان الاولیاء خواجہ نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو خادم ہے وہ ایک دن مخدوم بن جاتا ہے، تو اصل بات یہی ہے کہ خدمت اور ادب یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو بہت آگے اور اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے مرشد کریم ان کو وضو کروا رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ ہم جو بابوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کی نوکری کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، ان کی دن رات جو ہے خدمت کرتے ہیں، تو دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے ہی لینی ہے، تو ہم ان بابوں کے پیچھے کیوں چلے ہوئے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وضو کرتے کرتے میرے مرشد نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہم نے تمہارے دل کی بات کو جان لیا ہے، اور یہی اصل بابا ہوتا ہے جو دلوں کے حال کو جان لیتا ہے، یہی اللہ والا ہوتا ہے جو دلوں کے حال کو جان لیتا ہے۔ تو کہا کہ اب یہ حضور فیض عالم کے مرشد کریم جو ہیں ان کے الفاظ ہیں جو حضور فیض عالم نے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم نے مجھے کہا کہ جب بادشاہ نے سپاہی کے بیٹے کو افسر بنانا ہو یا کسی اونچے مرتبے پہ رکھنا ہو تو وہ اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ بات تو اتنی کی مگر حضور فیض عالم کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا
اب آپ کو سمجھانے کے لیے فقیر تھوڑی سی تشریح کرے گا کہ جب اللہ بھی اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے اور اس میں اتنی قابلیت نہ بھی ہو، تھوڑی ہو، اس سے زیادہ اللہ مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہو، تو اللہ اسے اپنے پیاروں کی خدمت پہ لگا دیتا ہے اور پھر اس خدمت کی عوض وہ عہدہ عطا کر دیتا ہے، اس خدمت کے بدل میں اللہ اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو خدمت ہے فقیروں کی، یہی اصل کام ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور فیض عالم کی سیرت، آپ کی ذات بابرکت، پورے خطہ اور پورے عالم کو آپ جو ہے وہ اپنے فیض سے سیراب فرما رہے ہیں۔ ہمیں کسی گنڈے والے پیروں کے پاس اور ہمیں کسی وہ ڈوریوں والے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی حاجت ہو اور تمہیں لگ رہا ہو کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پوری ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جا کے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر طلب کرو۔ تمہاری طلب میں وہ تڑپ ہونی چاہیے، عطا کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتے۔ ایک دفعہ بادشاہ حضور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو وہاں ایک سامنے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اندھا تھا، تو وہ دعا کر رہا تھا کہ اے خواجہ مجھے آنکھیں دے دو، خواجہ مجھے آنکھیں دے دو، خواجہ مجھے آنکھیں دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کتنی دیر سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ تو کہا پھر کچھ فرق محسوس ہوا، کو ملی آنکھیں؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ملا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اندر حاضری کرنے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک اگر تمہارے پاس آنکھیں ہوئی، تمہیں آنکھیں مل گئیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ نے اندر جا کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ حاضری دی۔ جب واپس آیا تو اس اندھے کے پاس آنکھیں تھیں۔ اب وزیر جو تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ جب یہ پہلے مانگ رہا تھا تو یہ اس کا مانگنے کا جو انداز تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ اوپر سے مانگ رہا تھا۔ اب اسے پتا تھا کہ اب مجھے مارا جائے گا اور یہ حقیقت میں مجھے بادشاہ مار دے گا، تو اب جو یہ مانگ رہا تھا وہ دل سے مانگ رہا تھا کہ حضور غریب نواز اب تو مارا جاؤں گا، اب میرے ساتھ کچھ کیجیے۔ تو اس نے جب وہ تڑپ سے مانگا تو انہیں عطا کر دیا۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارے مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب بھی مانگو دل سے مانگا کرو، ہر چیز انہی کی چوکھٹ سے ملتی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ اگر ان کی خدمت کریں، ان کے قریب ہوں، ان کے توسل سے مانگیں تو اللہ بہتر دے دیتا ہے، جلد دے دیتا ہے، بہترین عطا کر دے۔ بس چند باتیں آپ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اولیاء کرام کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ نہیں سیکھنا کہ بس ہم نے داتا صاحب جانا ہے اور لائن میں لگ کے ہم نے دودھ کی سبیل سے دودھ پینا ہے، یا ہم نے داتا صاحب جانا ہے تو ہاں ہم نے یہ کہتے رہنا ہے کہ داتا صاحب آج ہمیں بریانی کھلائیے، داتا صاحب آج ہمیں جناب یہ کھانا کھلائیے، اور پھر آپ کہنا میں نے تو یہ کہا تھا وہ مل گیا۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو لجپال ہیں، تو یہ کھانے تو ہمیں یہاں سے بھی کسی سے مانگیں گے تو مل جائیں گے، ہوٹل والے کو بھی کہیں گے یار میں مسافر ہوں، پیسے نہیں ہیں، کچھ کھلا دو، وہ بھی کھلا دے گا۔ داتا صاحب کے پاس گئے ہو تو وہاں یہ فرمائشیں نہ کرو، وہاں خادم بن کے جاؤ، نوکر بن کے جاؤ اور کہو کہ ہم آپ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں، ہم آپ سے یہ مانگنے آئے ہیں کہ جیسے آپ نے حضور کریم کا دامن پکڑا، ہمارے ہاتھوں کو بھی لے جا کے حضور کی چوکھٹ پہ وہاں ہمارا ربط کروا دیجئے، ہم پہ بھی نگاہ کرم کیجئے۔ اور یاد رکھیں فقیر کے دربار پہ بانٹے جانے والے لنگر میں بھی برکت ہے، یقیناً برکت ہے، مگر ہر فقیر کا اصل لنگر اور اصل نیاز وہ ہے جو اس کے ملفوظات ہیں، جو ان کی سیرت میں ہے۔ حضور فیض عالم کی سیرت کو پڑھیں۔